یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ اگر تم نے اپنی ماں سے بات کی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، یہ تو کوئی عالم دین بتائیں گے، کیونکہ میں تو عالم دین نہیں ہوں، اور ہمارے یہاں علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، یہ کہانی سنانے سے پہلے میں اعتراف کرتی ہوں کہ میرے ذہن میں قطر جانا ایک بہت بڑی بات تھی، ٹریول کرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ سب لوگ سی آف کرنے آئیں گے۔ میرے کزن نے فرط جذبات سے دولہا میاں کا کوشش کی کہ وہ جو سیرا بار بار آ گیا رہا تھا اس کو اٹھائیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس نے وگ لگا رکھی ہے، اور وہ وگ سمیت پورا سیرا اتر گیا اور اس کی ٹرین نکلا جس طرح میری ہے۔ سچ بات ہے کہ میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی پاکستان سے باہر جانا رہنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ کہتی آئی ڈونٹ نو افتخار بھائی، کیونکہ میں کبھی گئی نہیں تھی پاکستان سے باہر۔ میں جب پہلی بار قطر سے پاکستان واپس آؤں گی، سارے مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے۔ کہتی ہے ایک بڑا ایک چارم تھا میرے لیے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، افطاری سے پہلے کا وقت ہے اور سورج کافی نیچے جا چکا ہے، اور میں اس وقت واک کر رہا ہوں گلشن اقبال پارک میں۔ دوستو، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی اس کو مانیں گے، کہ وہ بچے یا وہ مرد جو پاکستان سے باہر کہیں جاب کرتے ہیں، وہ یو کے یورپ میں ہو یا گلف میں ہو، ان کو رشتہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آج کی جو کہانی ہے، یہ مجھے کہانی سولت، ایک ہماری بیٹی ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور سولت نے یہ کہانی مجھے سنائی۔ اور سولت کے جو والد صاحب ہیں، ان کا چھالیا اور پان کا کاروبار ہے چنیوٹ کے اندر، اور باقاعدہ طور پہ اس کے والد کی منوپلی ہے پان اور چھالیا کے اوپر اس پورے ایریا کے اندر۔ سولت ان کی اکلوتی بیٹی، سولت کی جو والدہ ہیں وہ ایک گھریلو خاتون، اور سولت کو پڑھا لکھا کے انہوں نے جوان کیا، رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو توبہ ٹیک سنگھ کا ایک رشتہ ان کو ملا۔ اب سولت کی عمر جو ہے وہ 25 کے قریب تھی، 25 سال، اور جو رشتہ آیا انہوں نے کہا جی 32-33 سال ایج ہے، اور پچھلے 10-12 سال سے قطر میں مقیم ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر وہ مینیجر ہے کسی ادارے کے اندر۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نے منون اس بات کا یقین کیا، اور میرے ڈیڈی نے اس لڑکے کو دیکھا، لڑکے کے بڑے خوبصورت بال تھے، اور وہ دکھنے میں ذرا عمر میں زیادہ لگ رہا تھا۔ میں بھی اعتراض کر سکتی تھی، میں نے کوئی اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ میرے امی ابا نے مجھے کہا کہ تم قطر چلی جاؤ گی اور دیکھو دنیا دیکھو گی تم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبد المجید بھائی کی طرح قطر سے تم امریکہ یا کینیڈا بھی شفٹ ہو جاؤ۔ میرے ابا کے ایک دوست قطر میں رہے اور پھر قطر سے شفٹ ہو گئے کینیڈا میں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہم بھی آگے کینیڈا چلے جائیں گے۔ اور سچ بات ہے کہ میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی پاکستان سے باہر جانا رہنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ کہتی آئی ڈونٹ نو افتخار بھائی، کیونکہ میں کبھی گئی نہیں تھی پاکستان سے باہر، تو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ جی میں قطر چلی جاؤں گی اور جہاز کی سیر کروں گی، سب لوگ سی آف کرنے آئیں گے۔ میں جب پہلی بار قطر سے پاکستان واپس آؤں گی، سارے مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے۔ کہتی ہے ایک بڑا ایک چارم تھا میرے لیے، اس لیے میں نے بہت ساری خامیاں اس رشتے میں نظر آ رہی تھیں، اس کے باوجود، مسرور نام تھا لڑکے کا، مسرور میں کافی ساری خامیاں نوٹ کرنے کے باوجود یا سن کے نوٹ کرنے کے باوجود کہتی میں نے ہاں کر دی۔ اور وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، یہ کہانی سنانے سے پہلے میں اعتراف کرتی ہوں کہ میرے ذہن میں قطر جانا ایک بہت بڑی بات تھی، ٹریول کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، اور خواب یہی تھا کہ میں پھر وہاں سے کینیڈا یا امریکہ اپنے میاں کے ساتھ سیٹ ہوں گی۔ وہ کہتی ہے جس دن نکاح تھا ہمارا، نکاح والے دن دو چیزیں کہتی سامنے آئی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے جب ایج لکھی ہے تو کہتی جی میرے کزن نے وہاں ایج پڑھی جو کہ 38 سال تھی، 38 ایئرس تھی، اور میرے کزن نے اپنی بہن کو بتایا، اور اس نے میرے کان میں دلہن بنی ہوئی تھی، میں مجھے آ کے کہا کہ تمہارے میاں کی ایج جو ہے 38 ہے۔ اور دوسرا ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا وہاں نکاح کے بعد کہ ہمارے جو کزن تھے جب اس سے گلے ملنے گئے، جب نکاح ہو جاتا ہے نا چھوارے بانٹتے اور دولہا سے گلے ملتے ہیں،
تو کہتے اس وقت لوگ گلے مل رہے تھے، میرے کزن بھی گلے مل رہے تھے، تو میرے کزن نے فرط جذبات سے دولہا میاں کا کوشش کی کہ وہ جو سیرا بار بار آ گیا رہا تھا اس کو اٹھائیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس نے وگ لگا رکھی ہے اور وہ وگ سمیت پورا سیرا اتر گیا اور اس کی ٹرن نکلا جس طرح میری ہے۔ کہتی وہاں پر کہکے بھی لگے اور میرے کزنوں نے اسی وقت تصویریں اس پوری سچویشن کی کھینچ کے مجھے واٹس ایپ بھی کی۔ تو کہتی مجھے پتہ یہ چلا کہ مسرور کی 38 ایج ہے اور اس کی جو بال ہیں یہ بھی جعلی ہیں، لیکن اتنی کوئی خستہ قسم کی اور گھٹیا قسم کی وگ ہے جو اس طرح سے اتر آئی۔ ادروائز اب تو بڑی اچھی وگز آ گئی ہیں جو چیپی کے ساتھ لگتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اصلی ہیں یا نکلی ہیں، یا کم از کم وہ آپ پکڑ کے ان کو کھینچے بھی بالوں کو تو وہ وگ اترتی نہیں ہے۔ تو مسرور صاحب کی وگ بھی تھی۔ کہتی اب یہ بات مجھے پتہ چل گئی، کہتی میں خاموش رہی، میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بولوں گی نہیں، کیونکہ اب یہ جو ہونا تھا یہ ہو چکا ہے، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، نکاح ہو چکا تھا۔ کہتی جی کہ اب میرے 2 دیور تھے، ایک میری ساس تھی، سسر کی میرے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور کہتی یہ سارے کے سارے قطر میں ایک بڑے ولا کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ ایکٹیویٹی شادی کی جو ہے یہ پرفارم ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، پاکستان کے۔ کہتی شادی ہوئی، رخصتی کر کے جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے جو گھر جس میں لے کر گئے وہ گھر انہوں نے بتایا کہ یہ 1 کنال کا گھر ہے اور یہ ہمارا ہے، یہ آبائی گھر ہے ہمارا۔ کہتے جی ہم وہاں رہے، اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمے والے دن بہت عجیب حرکتیں ان کی طرف سے ہوئیں، اور انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا ریسیپشن کرنا ہے قطر جا کے، تو ایک چھوٹا سا ریسیپشن ہم یہاں کریں گے۔ اور کہتی جی انہوں نے ہمیں کہا جی کہ 35 لوگ آپ کی طرف سے آئیں گے صرف ولیمے میں۔ میرے ابا اس بات پہ ہی مان گئے۔ کہتے میرے ابا کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے جب جہیز دینے کی کوشش کی تو مسرور کی والدہ نے کہا کہ آپ کوئی جہیز مت دیں، ہم نے یہاں تو رکھنا ہی نہیں ہے بچی کو، تو اگر آپ اتنا ہی ہے اور محبت کرتے ہیں بیٹی سے اور آپ نے دینے ہیں تو پھر آپ کیش دے دیں، یہ کوئی چیز وہاں سے جا کے لے لیں گے۔ تو کہتی جی میرے والد صاحب نے 72 لاکھ روپے ٹرانسفر کروائے مسرور کے اکاؤنٹ میں، اور یہ ہمارے جہیز کی مد میں اور تحفوں کی مد میں تھے کہ جی آپ جتنی پنہونی یا جو کچھ ہے نا سب کچھ، تو اس کا ہم نے یہ آپ کو دے دیا۔ تو وہ انہوں نے بڑے آرام سے لے لیا تھا، اور مجھے بھی ایزی لگا کہ ٹھیک ہے جب ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو ان پیسوں سے میں وہاں جا کے کوئی بھی چیز لے لوں گی۔ لیکن انہوں نے وہ پیسے بھی لے لیے، ہم یہاں رہے، اور پہلے میری ساس گئیں، میرے دیور چلے گئے، اور یہاں ہم گھومتے پھرتے رہے۔ کہتی میں جب اس کے ساتھ رہی ہوں تو مجھے پتہ چلا اس کی گفتگو سے کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ نمبر 2، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ سگریٹ نہیں پیتا۔ کہتی مجھے پہلے دن پتہ چل گیا کہ میرا شوہر اسموکر ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ کہتی کہ پہلے 10 دن بڑے آرام سے گزر گئے، جب میری ساس گئی ہے تو مسرور ایک اور طرح کا مسرور نکل آیا۔ کہتی اچھا تو مجھے پہلے بھی نہیں لگا تھا میرا شوہر، کیونکہ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی لڑکا پسند آیا، یا تمہارے کبھی کسی کزن نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہو، یا تم سے کچھ ایسی بے احتیاط گفتگو کرنے کی کوشش کی ہو جو مناسب نہیں ہوتی۔ تو میں اس کو یہی کہتی رہی کہ کیونکہ میں پڑھتی رہی ہوں تو مجھے کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا، اور میری ساری سہیلیاں ایسی تھی جو پڑھنے والی تھی۔ تو مسرور کا کہنا یہ تھا کہ تم بڑی تیز ہو اور تم مجھ سے کچھ چھپاتی ہو۔ خیر وہ ایک دن پھر اس طرح سے بات ہوئی تو کہتی میں نے مسرور سے کہا کہ اگر میں کچھ چھپاتی بھی ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر نکاح کے بعد آپ میری زندگی میں کبھی کچھ دیکھیں تو آپ مجھ سے گلہ کیجیے گا۔ کہتی یہ بات میں نے بالکل ویسی ہی کہی تھی، اس کا کوئی اور دوسرا مطلب نہیں تھا، اور میں نے جس طرح ہم بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کبھی کو پسند نہ آیا ہو؟ تو کہتی میں نے کہا سہولت، کہتی میں نے کہا کہ بات سنیں جی، جب سے میری آپ سے نکاح ہو گیا نا، آپ اور میں اس کے بعد کے ذمہ دار ہیں، اس سے پہلے کہ میری زندگی کے بارے میں آپ ڈسکس مت کیا کریں۔ یہ میں نے
ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائے ڈسکشن. کہتی اس کے بعد تو مسرور کا موڈ بدل گیا اور مجھے کچھ چیزیں سامنے آئیں, اور یہ کہ یہ تو میٹرک پاس بھی نہیں, انڈر میٹرک ہے, اور یہ وہاں صرف ایک لیبر کا کام کرتا ہے. کہتی ہے پاکستان میں ہی میرے سامنے آ گئی چیزیں, میں نے سن بھی لی, میں نے ان کا موبائل بھی چیک کر لیا. کہتی جب میں ابا سے ملنے کے لیے گئی, امی سے, اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ جی مسرور جو ہے کوئی مینیجر, کوئی اس لیول کا بندہ نہیں ہے, یہ ہے, ایک لیبر ہے. میرے والدین کا یہ کہنا تھا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا اور تم بس خاموش ہو جاؤ. سہولت کہتی ہے میں خاموش ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مجھے جانا تھا واپس, تو کہتی جی مسرور نے میرے ابا سے یہ کہا کہ انکل میرا کارڈ جو ہے نا پاکستان میں آئی ڈونٹ نو یہ بلاک ہو گیا, تو آپ ایک کام کیجئے ہماری دونوں کی ٹکٹیں کرا دیں قطر کی. کہتی میرے ابا نے ٹکٹیں کرا دیں, ہم وہاں سے قطر آ گئے. جب قطر آئے کہتی ہم جب پہنچے ہیں مسرور صاحب کے گھر میں جہاں وہ رہتے تھے, کوئی ویلا نہیں تھا, وہ صرف 2 کمرے تھے. ایک کمرے کے اندر مسرور کی اماں, میں اور مسرور, دوسرے کمرے میں میرے دونوں دیور. سہولت کہتی ہے کہ وہ جو LED جہاں پر لگی ہوتی ہے اس سٹنگ ایریا میں بیڈ روم بنا کے میرے 2 دیور وہاں رہ رہے تھے, اور وہ دونوں وہ بھی لیبر تھے. کہتے جی 1-2 دن گزرے, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بٹھایا سب کو, میرے میاں نے, اور انہوں نے کہا جی کہ یاد رکھنا کہ تمہیں جو کام ہے, جو کپڑے استری کروانے, جو کھانا کھانا ہے, تم نے میری بیوی سے کہنا ہے, اور میری ماں جو تمہیں کہے گی سہولت تم نے وہ کام کرنا ہے, انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر تم نے جو دیکھا ہے یا جو ہوا ہے وہ باتیں تم نے اپنی ماں سے نہیں کرنی, اور اگر میں نے کبھی یہ بات سن لی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. کہتی ہے میرے لیے بہت ہی سخت الفاظ تھے, میں پہلی تکلیف میں تھی. کہتی وہاں جا کے کچھ خواتین اور فیملی جب ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں اور بہت کچھ بتایا کہ جی یہ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں, اور بڑی بات ہے ایک لیبر کو اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی مل گئی. بلکہ وہ تھیں جس فیکٹری میں یہ کام کرتا تھا نا, کارخانے میں, اس کا جو فورمین تھا وہ اس کی بیوی تھی, اور وہ کہتی وہ بھی خوبصورت تھی, اور وہ اپنی جگہ شکوہ کر رہی تھی کہ یہ سارے جھوٹ بول کے شادی کرتے ہیں, اور میرے شوہر نے بھی جھوٹ بولا تھا, اور یہ وہ, اب تو بچے ہو گئے تو میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کوئی انجینئر ہوں گا. خیر آئی ڈونٹ نو, سب تو ایسے نہیں ہوتے ہوں گے, تمام اوورسیز جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے یقیناً. یہ تو ان کہانیوں کی ہم بات کرتے ہیں جو چند ایک کچھ فیصد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. خیر تو کہتی مجھے بہت کچھ پتہ چل چکا تھا, مجھے منع کر دیا گیا کہ تم نے اپنی ماں کو نہیں بتانا. کہتی شام کو میرے شوہر آتے, میری ساس آتی, اس کو کہتی کہ سارا دن کمرے میں تھی اور فلاں نہیں کیا, اور ماں سے لگی رہی فون پہ. کہتی میرے شوہر نے 2-4 دفعہ مجھے ڈانٹا, اور اس کے بعد انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا, اور تھپڑ مار کے انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تو نے آئندہ اپنی ماں کو کال کی یا میری ماں کی حکم عدولی کی. کہتی مجھے تھپڑ مارا, مجھے بتانا چاہیے تھا اپنے والدین کو. کہتی میں ڈر گئی, خوفزدہ ہو گئی, میں نے بتایا نہیں. کہتی پھر تو میرے شوہر نے, مطلب ہم سیر کرنے گئے میں قطر کے اندر کہیں پبلک پلیس پہ, اس کو غصہ آ گیا, اس نے گاڑیاں بٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا, اور گاڑی پرانی سی تھی اس کے پاس. اور جب میں نے وہاں جا کر ایک دن یہ کہا کہ میرے باپ نے تمہیں 72 لاکھ روپے جو دیے ہیں مجھے دو, میں نے کچھ زیور خریدنا ہے یا ہم گاڑی اچھی لے لیتے ہیں, تو کہتا ہے میرے شوہر نے اور میری ساس نے دونوں نے مجھے مل کے مارا. کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا میں کیوں ایسی ہو گئی تھی, میں ان سے ڈر گئی تھی, وہ مجھے روز مارتی تھی میری ساس. کہتی میری ساس کے لیے مسئلہ ہی کیوں نہیں تھا, آتے جاتے میرے اوپر تھپڑ مار دینا انہوں نے. اب کہتی میرا دماغ خراب ہو گیا, اور میں نے اپنے گھر بھی ڈسکس نہیں کیا, میں خوفزدہ ہو گئی. کہتے جی اس کے بعد یہ وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ جب 8-9 مہینے گزر گئے, اور کہتی میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے میری والدہ کی بات مان لی کہ اس کو کچھ دن کے لیے پاکستان بھیج دو. تو کہتی مجھے وہاں سے عمرے پہ لے گیا. وہاں گیا, کہتا میری ساس بھی ساتھ تھی,
اور وہاں جا کے مجھے کہتا ہے مطلب مسجد نبوی میں کے سین میں کھڑا ہو کے کہ تم وعدہ کرو اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی یہاں سے جا کے. میں کیا کرتا ہوں. کہتی ہے میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ کس قسم کا آدمی ہے, اور میری ساس کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو, میں آئندہ نہیں کروں گی. میرا جو شوہر ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو, میں آئندہ تم پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, نہ ابیوز کروں گا, تم نے گھر نہ بتانا. کہتی میں بے وقوف, میں نے وعدہ کر لیا. کہتی میں پاکستان آ گئی. پاکستان آئی, کہتی میری ماں نے میری شکل دیکھی ہے, روئی ہیں پیٹی ہیں. میری ساس اور میاں کو بٹھایا, اس کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے کے انہوں نے مجھے کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سہولت کہتی میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, میں تو بہت خوش ہوں. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تیری شکل سے مجھے اندازہ ہو گیا, تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. کہتی میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. کہتی میری امی نے کہا کہ نہیں, میں مان نہیں سکتی. بیٹا تجھے میں نے پالا ہے, تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی, سچ سے بتا ہوا کیا, تجھے میری جان کی قسم. تو کہتی کہ شاید میں 6 7 8 9 مہینے کی بھری ہوئی تھی. کہتی میں پھٹ پڑی, اور میں نے اس کو بتایا کہ جی یہ ایسے ہے کہ اس کی عمر بھی یہ ہے, یہ سگریٹ بھی پیتا ہے, بلکہ کچھ نشہ بھی کرتا تھا. اس کے بعد اس کی عمر بھی اتنی ہے, یہ بد زبان ہے, یہ ایک لیبر ہے, انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا, کوئی مینیجر نہیں ہے, اور اب وہاں کوئی ان کا ولا نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے سارا تھرو آؤٹ جھوٹ بولا ہے, اور اماں یہ مجھے مارتا ہے اور بہت بری طرح مانتا ہے. کہتی ہے میری کیونکہ سکن سفید ہے تو مجھے تو ہلکا سا ایسے بھی کریں نا کہیں تو نشان پڑ جاتا ہے. تو کہتا ہے میری ماما نے جب میری کمر دیکھی ہے اور انہوں نے میری گردن کے اوپر نشان دیکھے, کہتی وہ تو پھٹ پڑی. انہوں نے آ کے میری ساس اور میرے شوہر سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے تم لوگوں نے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو وہاں گر پڑی تھی. کہتی میری اماں اور میرے ابا شروع ہو گئے, انہوں نے کہا تمہارے ہم ہاتھ کٹوا دیں گے, تم سمجھتے کیا ہو, یہ کوئی یتیم خانے سے لے کر گئے تھے بچی تم, تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی, یا اس کو مارنے کی, یا اس کو ابیوز کرنے کی. کہتی میرے ابا تو پولیس بلانے لگے تھے, خیر میں نے منع کر دیا, اور میرے ماں باپ نے ان کو اچھا خاصا لتاڑا. ماں بیٹا معافی مانگ کے گئے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ فون کے اوپر مجھے تڑیاں کرا رہا ہے کہ تمہاری میری طلاق ہو چکی ہے, کیونکہ میں تمہیں کہا تھا اگر تم اپنی ماں کو کچھ بتاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور 4تھا مہینہ ہے. تو سہولت نے مجھے کہا افتخار بھائی آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک بات کی دوستوں, میں نے اس سے کہا سہولت بیٹا یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ اگر تم نے اپنی ماں سے بات کی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی, یہ تو کوئی عالم دین بتائیں گے, کیونکہ میں تو عالم دین نہیں ہوں. دوستو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرے سہولت, اس شخص کے ساتھ رہے یا اس کو چھوڑ دے. یہ اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا. میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں سہولت سے یہ کہوں کہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے, یہ بچہ اس کی گود میں جا کے ڈالنا اور اس کے منہ پہ ایک سناٹے دار تھپڑ مار کے کہنا کہ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے, مجھ جیسی نیک, مجھ جیسی خوبصورت اور مجھ جیسی عورت کو. اور وہاں سے واپسی پر آپ سیدھی وکیل کے پاس جائیں اور خلا کی درخواست دیں اور ایسی شخص سے چھٹکارا لیں, کیونکہ زندگی مار کھا کے بلا وجہ الزام لگا کے اور گالیاں سن کے گزارنے کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سجائی ہے تاکہ اللہ کے بندے خوش رہیں, راضی رہیں, اور اس دنیا کو, ان پرندوں کو, ان درختوں کو دیکھ کے انجوائے کر سکیں, انسان انسانوں کو دیکھ کے خوش ہوں, ایک دوسرے کی دلجوئی کر سکیں. تو دوستو میں یہ بات نہیں کہہ سکا اس بچی سے جو میں اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. آپ ضرور بتائیے گا کہ سہولت کو کیا کرنا چاہیے, کیا اس شخص کے ساتھ رہے جو اتنا جھوٹا, اتنا ظالم اور اتنا پتھر دل ہے, یا ساری زندگی اسی طرح مار کھاتے ہوئے الزام لگا کے سسکتی رہے اور اس کے بچے کو پالتی رہے. آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اور پھر میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں
تو یہ جو آپ خواب دیکھ کے بیٹھے ہوئے نا تہاڈا یہ دل کرتا سی نا کدی وعلیکم السلام کہ میں باہر جانا ہے, میں سعودیہ جانا ہے, میں دبئی جانا ہے یا قطر جانا ہے, جڑی خواہشاں تہاڈیاں نہیں پوری ہوئیاں, خدا را ایک منٹ, خدا را اس خواہش کو اپنے دل میں رکھیں اور اپنے بچوں کو آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے بیائیں تاکہ ان کی زندگی برباد نہ ہو. اللہ آپ کو اور مجھے آسانیاں عطا فرمائے, اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.